السلام علیکم۔ آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے کتاب ہمارا اسلام اور اس کا لیسن نمبر 7 یعنی سبق نمبر 7 سے آگے چلیں گے۔ لیسن نمبر 7 ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اس نے سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے؟ قرآن مجید کتاب اللہ یعنی خدا کا کلام ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل یعنی اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لاؤ۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کے مثل صورت تو کیا ایک آیت نہ بنا سکی۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات رکھی ہے؟ اگلی کتاب میں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوتی، لیکن یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ قرآن عظیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 30 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں ضرورت کے مطابق ایک ایک دو دو کر کے اترتی تھیں۔ قرآن مجید پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص قرآن عظیم پڑھنا نہ سیکھے وہ کیسا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ سنت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قبلہ رو بیٹھے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے سر جھکا کر اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ پڑھنے سے پہلے منہ کو خوب صاف کر لے کہ بدبو باقی نہ رہے۔ قرآن شریف کو اونچے تکیے یا رحل پر رکھے اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے۔ بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے اور سننے والا خاموش دل لگا کر سنے۔ قرآن کریم پڑھنے کے قابل نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب قرآن کریم پرانا بوسیدہ ہو جائے تو اس کے ورق ادھر ادھر ہو جانے کا خوف ہو اور تلاوت کے قابل نہ رہے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے کہ وہاں کسی کا پیر نہ پڑے، اور دفن کرنے میں بھی لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ کیا صحیح قرآن شریف آج کل ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ ہے۔ قرآن شریف کس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کے لیے قرآن عظیم اتارا تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں، خدا اور رسول کے احکام کو پہچانیں، ان کی مرضی کے موافق کام کریں اور ان کاموں سے بچیں جو خدا اور رسول کو پسند نہیں۔ اب اس کا باب دوم اسلامی عبادات کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اب لیسن نمبر 8 یعنی سبق نمبر 8، نماز کی فضیلت۔ نماز کیا ہے؟ ہر دن رات میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کا وہ خاص طریقہ جسے مسلمان ادا کرتے ہیں نماز کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو خدا اور رسول نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، اور جو اسے فرض نہ جانے کافر ہے۔ کیا بچوں پر بھی نماز فرض ہے؟ نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اگرچہ نماز پڑھنا فرض نہیں، مگر بچے کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے، یعنی 7 ایئرس کی ایج میں اسے نماز پڑھنی سکھانی چاہیے۔ نماز کی کچھ فضیلتیں بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ نماز آدمی کو بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔
غرض نمازی آدمی اللہ اور رسول کا پیارا ہوتا ہے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، عمر اور ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، خدا اور رسول اس سے بیزار ہیں، اور جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس زمانے میں بے نمازی کو کیا سزا دی جائے؟ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام وغیرہ چھوڑ دیں، حقہ پانی بند کر دیں۔ کیا عجب کہ وہ اسی ڈر سے نماز کا پابند ہو جائے۔ آدمی کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں پورے 15 برس کی عمر ہو جانے پر اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں اور نماز، روزہ وغیرہ ان پر فرض ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام ان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ لیسن نمبر 9 یعنی سبق نمبر 9، نماز کے وقتوں کا بیان، یعنی نمازیں کس وقت پڑھنی چاہیے۔ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ پہلی نماز فجر، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، چوتھی نماز مغرب اور 5ویں نماز عشاء۔ پنجگانہ یہ نمازیں کر ادا، فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا پورا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت پوب پھٹنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک، ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے اصلی سائے کے علاوہ دگنا ہونے یعنی 1.5-2 گھنٹے تک رہنے تک ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے کے پہلے تک ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شفق غائب ہونے تک یعنی مغرب کی اذان کے بعد سے زیادہ 1.5 گھنٹہ تک، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے فجر ہونے کے پہلے تک رہتا ہے۔ سبق نمبر 10 یعنی لیسن نمبر 10، نماز کی رکعتیں، یعنی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ رات دن کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ اس کے اوپر بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے، 5 وقتوں کی ملا کر 17 رکعتیں ہیں فرض، تم کر لو شمار، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3، ظہر و عصر اور عشاء کی 4 سب نمازوں میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 4 فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد۔ اس کو بھی شعر میں یاد کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں سنت ہیں کتنی رکعتیں، اول آخر فرض کے 12 ہیں لو ہم سے سنو، فجر کے اول میں 2 اور ظہر کے اول میں 4، ظہر و مغرب اور عشاء ہر ایک کے آخر میں 2۔ رات دن میں کتنی رکعتیں سنت غیر موقدہ یا نفل ہیں؟ عام طور پر ظہر کے بعد 2 نفل، عصر سے پہلے 2 یا 4 رکعت سنت غیر موقدہ، مغرب کے بعد 2 نفل، عشاء کے فرضوں سے پہلے 2 یا 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ پڑھ کر 2 نفل، پھر 3 وتر پڑھ کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ورنہ نفل کی کوئی خاص تعداد نہیں آئی۔ 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ فجر میں 4 رکعت، پہلے 2 سنت پھر 2 فرض، ظہر میں 12 رکعت، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت 2 نفل، عصر میں 8 رکعت، پہلے 4 سنت غیر موقدہ پھر 4 فرض، مغرب میں 7 رکعت، پہلے 3 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل، اور عشاء میں 17 رکعت، پہلے 4 سنت غیر موقدہ پھر 4 فرض، 2 سنت پھر 2 نفل پھر 3 وتر 2 نفل، یہ سب 48 رکعتیں ہوئیں۔ وتر کی نماز فرض ہیں یا سنت؟ وتر کی 3 رکعتیں نہ فرض ہیں نہ سنت بلکہ واجب ہیں، جو عشاء کے فرض اور 2 سنت 2 نفل پڑھ کر پڑھی جاتی ہیں۔ سبق نمبر 11 یعنی لیسن نمبر 11، اذان کا بیان، یعنی اذان دینا۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ ہر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے ایک خاص قسم کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی بلاوا دیا جاتا ہے تاکہ نمازی آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تیاری کریں، اسے اذان کہتے ہیں۔ کیا اذان کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں؟ ہاں، اذان کے الفاظ مقرر ہیں اور وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا ہر وقت کی نماز میں یہی کلمے کہی جاتے ہیں؟ صرف صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے بھی کہے جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کس طرح کہی جاتی ہے؟ اذان کہنے والا باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد سے باہر بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے، اور حی علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان سننے والا کیا کرے؟ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سارے کام یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بند کر دے، اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اس میں یہ ایڈ ضرور کروں گا کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت مشکل ہو گئی ہے کہ نماز کے اذان کے ٹائم پہ خاموش رہا جائے۔ بچوں کو شاید یہ بات ابھی سمجھنے میں آسانی نہ ہو، کیونکہ خاص طور پر دفاتر میں، آفیسز میں، میٹنگز میں یہ بہت مشکل ہو گیا۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اذان میں حضور کا نام سنے تو کیا کرے؟ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور بہتر ہے کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متینی بالسمع والبصر، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور سے ہے، الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ پہنچا۔ الصلاۃ خیر من النوم سن کر کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، اذان کے ختم ہونے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ واجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس دعائے تام اور برپا ہونے والی نماز کے مالک، تو عطا کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ، اور انہیں مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب کر، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ لیسن نمبر 12، سبق نمبر 12، اقامت کا بیان۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جماعت قائم ہونے سے پہلے ایک شخص مدھم آواز سے جلد از جلد اذان کے الفاظ پڑھتا ہے، اسی کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، اقامت میں نہیں۔ اذان بلند جگہ اور مسجد کے باہر کہی جاتی ہے، اقامت جماعت کی جگہ صف کے اندر نماز سے ملی ہوئی امام کے دائیں یا بائیں کہی جاتی ہے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی، نماز قائم ہو چکی۔ اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جیسے اذان کا، ہاں اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کلمہ کہے، اقامہ اللہ تعالی و آدمہا ما دامت السماوات والارض، اے اللہ اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسمان و زمین ہیں۔ تکبیر بیٹھ کر سنی جاتی ہے یا کھڑے کھڑے؟ کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے،
امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر یعنی اقامت کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟ مؤذن یعنی جس نے اذان کہی، اگر وہ موجود ہو تو تکبیر بھی اسی کا حق ہے۔ ہاں، اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کر لے۔ لیسن نمبر 13 یعنی سبق نمبر 13، وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں پاؤں گھٹوں تک دھونے اور سر پر مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ بے وضو نماز ہوتی ہی نہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے پاک صاف اونچی جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو اور ثواب پانے کے لیے خدا کا حکم بجا لانے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرو۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھو، پھر مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مانجھ لو، پھر 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر 3 بار کلیاں کرو کہ ہر بار منہ کے اندر ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کر لو۔ پھر 3 چلو سے یعنی دونوں ہاتھ ملا کے بھر لو، انہیں چلو کہتے ہیں۔ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ کہ جہاں تک نرم حصہ ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے۔ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرو اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالو کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ یاد رکھو کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر پانی کا چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لینے سے منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ اس طرح دھو کہ کوہنیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ پہلے دائنا ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے پہلے سر کا، پھر کانوں کا، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر دونوں پاؤں پہلے داہنا پھر بایاں ٹخنوں سمیت 3 بار دھو لو۔ سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا دونوں ہاتھوں کی آخری 3 انگلیاں ملا لو اور پیشانی کے اوپر سے بیچ کے حصے میں گدی تک اس طرح لے جاؤ کہ ہتھیلیاں سر سے دور رہیں۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو گدی سے پیشانی کی طرف ملتے ہوئے واپس لاؤ۔ یہ سر کا مسح ہوا۔ پھر کلمے کی انگلی کا پیٹ کان کے اندر پھیرو اور انگوٹھے کے پیٹ کانوں کے نیچے پھیرو۔ یہ کانوں کا مسح ہوا۔ پھر دونوں ہاتھوں کی پیٹھ گردن پر پھیر لو۔ یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ اور گلے کا مسح کرنا بدعت یعنی بری بات ہے۔ وضو کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے الہی تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں کر دے۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لو اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنہ پوری پڑھ لو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ لیسن نمبر 14، سبق نمبر 14، نماز کے الفاظ۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ آپ کو سب کو پتہ ہے، تو سورہ فاتحہ کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، بڑا مہربان، بڑی رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، یا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہو۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے: تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تسمیہ: سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرے۔
ربنا لکل حمد، اے ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے۔ یہ تحمید تھی۔ اب تشہد میں التحیات پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے تمام عبادتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل کی تو نے سیدنا ابراہیم پر ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور بے شک تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دعائے قنوت، جو وتر کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور اللہ اکبر کہہ کر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں، اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا کرتے اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ جسے دعائے قنوت نہ یاد ہو وہ کیا پڑھے؟ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے کو امام اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تنہا پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ مسجد میں جاتے اور آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جب مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا پاؤں اندر رکھو اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب باہر ہی نکلو تو پہلے بایاں قدم باہر نکالو اور یہ پڑھو، اللہم انی اسالک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہو کر جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں سلام کرو، اپنا وقت خدا کی یاد میں گزارو، جماعت کا وقت ہو تو نماز با جماعت ادا کرو، وقت نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرو، یہاں کلمہ شریف و درود شریف پڑھتے رہو۔ ہرگز دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو، یہ سخت منع ہے۔ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، انگلیاں مت چٹکاؤ، یعنی انگلیوں کے پٹاخے نہ نکالو۔ یہاں میں یہ ایڈ ضرور کروں گا کہ مسجد کے آداب کا آج کل بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ بچے بڑے بھی جو ہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی فالتو جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں سے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اخلاقاً کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے ان باتوں سے۔ سبق نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے
دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاؤ، انگلیاں اپنی حالت پر رکھو اور ہتھیلیاں قبلہ رخ کر لو۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لاؤ اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھو کہ داہنی ہاتھ کی گدی بائیں کلائی کے سر کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلی کلائی کے اغل بغل۔ اب ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھو اور الحمد کے ختم پر آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور ہتھیلیاں گھٹنے پر رکھ کر انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھو، اونچا نیچا نہ ہو، اپنی نظر اپنے قدموں میں جما لو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہو، پھر تسمیہ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تحمید یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بھی کہہ لو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھو، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر جماؤ۔ پیشانی کی ہڈی اور ناک کی نوک کا زمین سے چھو جانا ہرگز کافی نہیں۔ بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھو اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر قبلہ رخ جمائے رکھو، ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلے کو ہوں اور 3 یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھاؤ، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرو اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جاؤ اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر سر اٹھاؤ اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ یہ دوسری رکعت شروع ہوئی، اب بسم اللہ پڑھو، الحمد شریف پڑھو اور کوئی صورت ملاؤ، اس طرح رکوع کرو اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدے میں جاؤ اور دونوں سجدے اسی طرح کر کے داہنا قدم کھڑا کرو اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ اب تشہد یعنی اتحیات پڑھو اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچو تو داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناؤ اور چھنگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دو اور کلمہ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھاؤ مگر اس کو حرکت نہ دو اور کلمہ اللہ پر گرا کر سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر داہنی طرف منہ پھیر کر ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ 3 یا 4 رکعت پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں؟ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو دوسری رکعت کے آخر میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جتنی رکعت پڑھنا چاہو پڑھو، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ صورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں نماز سنت، نفل یا واجب ہے تو یہ 2 رکعتیں بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھو، یعنی الحمد کے بعد صورت ملاؤ۔ امام اور مقتدی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ یعنی امام اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے لکھا یہ امام یا تنہا کے پڑھنے کا ہے۔ مقتدی کے لیے اس کی بعض باتیں جائز ہیں، جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی صورت پڑھنا۔ مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے، اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو صرف اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں، آج کل تو کسی کو ویسے پتہ ہی نہیں ہے یہ بات، مطلب کیئر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں رہا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے خود سن لیا۔ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے اور سلامتی تیری طرف لوٹتی ہے،
اے رب ہمارے تو برکت والا ہے اور بزرگ ہے، اے عزت و جلال والے۔ لیسن نمبر 16 یعنی سبق نمبر 16، اچھی اچھی دعائیں۔ سوتے سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امامتنا و الیہ النشور۔ سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ و ابدلنا خیرا منہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحیم اور رحم کرنے والا ہے، الہی اس میں ہمارے لیے برکت اتار اور ہمیں اس سے بہتر دے۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا و رزقانی ہی من غیر خول من غیر حول منی ولا قوت۔ سب تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا اور ہماری طاقت کے بغیر ہمیں عطا فرمایا۔ آئینہ دیکھنے کی دعا، اب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ الہی میرا منہ اجالا کر جس طرف کچھ منہ اجالے ہوں اور کچھ سیاہ۔ سرما لگانے کی دعا، اللہم متینی بالسمع والبصر۔ الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرہ مند کر۔ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھو اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرو اور کہو تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک لہ فیہ ولا تضرہ۔ اللہ اس میں برکت دے کہ یہ نقصان نہ پہنچائے، یا اردو میں کہہ دو کہ اللہ برکت دے، اس طرح نظر نہیں لگے گی۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند آئے یعنی تم برا شگون پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم لا یاتی الحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ الہی تیرے سوا بھلائی دینے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی برائی ٹالنے والا نہیں، اور ساری طاقت اور قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی کو بیماری یا مصیبت میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ اب اس میں آگے دعائے خیر لکھی ہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ اہتمام انہوں نے کیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اس کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلام۔ اس کے سیکنڈ پارٹ کے بھی اسباق ہیں، اور اس کا تو سیکنڈ پارٹ پھر اس کا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل یا نیکسٹ آڈیو میں، جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ پوری کوشش کروں گا کہ میں کل دوسرا یہ شروع کر دوں، دوسرا پارٹ۔ آج کے پارٹ میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو آپ بار بار، چونکہ یہ آڈیو بن گئی ہے تو آپ بار بار سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں نماز پڑھنے کا بہت تفصیل سے طریقہ بتایا گیا ہے، اذان سننے کا، اذان کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں یعنی پوری نماز کی اذان سے لے کے نماز کے خاتمے تک کا پورا طریقہ ہے، ہر چیز تفصیل سے بتائی گئی ہے، تو اس کو آپ بار بار سن کے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور ساتھ جیسے پکچر بھی اس کی ویڈیو میں بک کے پیجز بھی دکھائے گئے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔